کبھی ایک ملاقات بھی نام ہونے کی وجہ سے میرا نہیں ہوا، اس لیے میں ہمیشہ سے اس کے جاتا ہوں کسی کو یہ لفظ کہنا اس کی میں ایکسٹریم ایکسیپشن لیتا ہوں، ایسا لفظ کبھی بھی کسی صورت میں اس لیے یہ نہیں ہوتا کہ ایک دن کوئی نہیں گیا تو وہ قاعدے قانون کو پھاڑ دے اور کہ میں اس کو مانتا ہی نہیں، ہر 2-3 دن کے بعد ملاقات کا موقع قانون کے مطابق آتا ہے۔ لیکن ایک چیز میں کیٹیگریکلی کروں اور اسپیسیفکلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ 25 تاریخ کو جب تینوں بہنوں کو گیٹ پہ رکھا، وکلا آگے کیوں گئے، ملاقات کیوں کی، اس میں سلمان شامل تھا۔ لیکن دیکھو پارٹی کی باتیں پارٹی میں اندر رہنے دیں، میں کبھی بھی ذہن نہیں کرتا۔ غلط ایک روایت ہے، ہر بندہ آ کے یہ بول دے مجھے بلایا تھا، کوئی یہ روایت نہیں ہے، کوئی یہ طریقہ بھی نہیں ہے۔ جب ایک چیز واضح ہو گئی، قانون میں آ گیا، عدالت کے فیصلے میں آ گیا کہ ایک SOP ہے، اس کے تحت آپ نے جانا ہے، اس کے بغیر آپ نے نہیں جانا، تو یہ بالکل غلط ہوا تھا۔ کسی کو اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ میں ایک چیز بار بار کوٹ کرتا ہوں اور وہ ہے مارک کارنی، کینیڈا کے پرائم منسٹر کے الفاظ۔ وہ کہتا ہے I'm not a politician, I'm becoming a politician, so sound bites, slander doesn't come easily to me۔ میں نے بھی 1.5 سال الحمدللہ اللہ کی فضل سے پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت اس ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کا چیئرمین ہونا دنیا کی سب سے بڑی اعزاز ہے۔ جب میں چیئرمین منتخب ہو کے گیا، میرے پاس اسلام آباد کی پولیس آئی کہ آپ کا اسٹیٹس VIP ہے، ہم پروٹوکول دیں گے۔ میں نے کہا میں خان کا چیئرمین ہوں، ورکر چیئرمین ہوں، میں نے کوئی پروٹوکول نہیں لینا، میں اکیلا چلتا رہوں گا۔ مجھے 10 دسمبر 2023 کو چیئرمین ہونے کے بعد اڈیالہ جیل کے ایڈمنسٹریشن نے کہا کہ چیئرمین ہونے کے ناطے آپ کی گاڑی بھی اندر آئے گی، آپ اندر آئیں گے۔ میری گاڑی کبھی اندر نہیں گئی، وکیلوں کی گاڑیاں جب باہر روکی گئی، میری گاڑی باہر روکی گئی اور میں واک کر کے گیا۔ میرا آج تک 1.5 سال میں، خان صاحب اگست میں اریسٹ ہوئے، اکتوبر تک اٹک رہے، اٹک کے بعد وہ اڈیالہ شفٹ ہو گئے، کبھی ایک ملاقات بھی نام ہونے کی وجہ سے میرا نہیں ہوا، اس لیے میں ہمیشہ سے اس کے جاتا ہوں کسی کو یہ لفظ کہنا اس کی میں ایکسٹریم ایکسیپشن لیتا ہوں، ایسا لفظ کبھی بھی کسی صورت کیا آپ اس پہ ایکشن لیں گے؟ آپ چیئرمین ہیں، آپ اس پہ ایکشن لیں گے؟ کل سلمان راجہ صاحب نے کیا اور فواد چودھری نے یہ بات کی جو بھی آپ نے سر سوال یہ ہے، میں آپ کو ایک منٹ دیکھو، کسی ایسی باتوں پہ ایکشن لینا نہیں، میں اپنے اوپر اتنا برڈن رکھتا ہوں کہ شاید میری صحت ہی افیکٹ ہو گئی ہے، پر میں کہتا ہوں خان نے جب تک یہ ذمہ داری دی ہے، میں خان کے 3 کروڑ ووٹروں کا خیال رکھتا ہوں، بجائے اس کہ میں کہوں کہ میرے اوپر کیا بیشنگ ہو رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مارک کارنی کے الفاظ ہے کہ میں پالیٹیشین نہیں ہوں، میں پالیٹکس سیکھ رہا ہوں، مجھے ساؤنڈ بائٹ کا اور تنقید کا نہیں، تنقید کو لے دل سے لکھتا ہوں۔ میں اگر آج چیئرمین شپ چھوڑ دوں میرے اوپر کوئی تنقید نہیں ہوگا، میں چاہتا ہوں پارٹی اکٹھی ہو، پارٹی کی جو بھی بات ہے آپ نے کوئی چیپ پاپولرٹی نہ کرے، آپ ایک کلک کے پیچھے وہ جواب نہ دے، آپ لوگ فالو کریں، رولز وغیرہ فالو کریں، آپ کو طریقہ کار۔ ایک اور چیز، ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ ہم خان صاحب سے ملتے ہیں، ہمیں انہوں نے ایک چیز ضرور اکوموڈیٹ کی ہے، خان صاحب اور بی اکٹھی ہوتی ہے تو ہماری ملاقات بی کے ساتھ ہے، ورنہ آرڈر خان صاحب کا ہے۔ ہماری جب ہمیں ملاقات ہوتی ہے، بی کی فیملی آتی ہے، وہ بی سے بھی ملتی ہے، خان صاحب کے ساتھ بھی ملتے ہیں، تو ہم بڑا کوآپریٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے بعض چیزوں پہ ہمارے ساتھ بھی کوآپریٹ کیا ہوگا، لیکن ہم اس کی ایکسیپشن لیتے ہیں کہ خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات کراؤ۔ کل بھی میں نے ایڈمنسٹریشن سے جو وہاں SP تھا، AI تھا، SHO تھے، جو جیل کے ایڈمنسٹریشن ہے، میں نے بڑی ریکویسٹ کی کہ آپ ملاقات کی اجازت دے۔ دیکھو عید کے بعد موقع آپ نے عید پہ نہیں دیا تو کیوں نہیں دیا، لیکن ایک چیز میں کیٹیگریکلی کروں اور اسپیسیفکلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ 25 تاریخ کو جب تینوں بہنوں کو گیٹ پہ رکھا، وکلا آگے کیوں گئے، ملاقات کیوں کی، اس میں سلمان شامل تھا۔ لیکن دیکھو پارٹی کی باتیں پارٹی میں اندر رہنے دیں، میں کبھی بھی ذہن نہیں کرتا، شاید میں نے آج لیکن کہا گیا کہ ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے، تو آپ الاؤ کریں گے سلمان راجہ بطور سیکرٹری جنرل؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ایک الیکٹڈ چیئرمین سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی، میرے پاس خان کی یہ امانت ہے، میں خان کی پارٹی کو جوڑنا چاہتا ہوں، میں خان کی پارٹی کو کبھی توڑنے نہیں دوں گا، چاہے مجھے عہدہ چھوڑنا ہی پڑے۔ توڑنا کون چاہتا ہے؟ دیکھو ہاں 3 اسٹیٹمنٹ کل خان نے دیے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اور بہترین اسٹیٹمنٹ دی۔ کل آپس کی جھگڑے میں چیزیں تس مس ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، ایک تو آج 3 سال پورے ہو گئے، بڑی مذمت کرتے ہیں ہم، ایک غلط طریقے سے حکومت کو چینج کیا گیا، انکانسٹیٹیوشنلی لوگوں کو پلان کر کے لایا گیا، اس کی مذمت ہے۔ آج 3 سال پورے ہو گئے، لیکن جو 3 اسٹیٹمنٹ خان صاحب نے دیے
اس کی میں آپ کو کر دیتا ہوں ساری، مجھے وہ نظر تھوڑا میں ساری 3 میسیجز کل خان صاحب نے دیے تھے۔ نمبر 1، خان صاحب نے کہا میں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کبھی تعلقات کا دروازہ، مذاکرات کا دروازہ بند نہیں کیا ہے، میں آج بھی مذاکرات کے لیے تیار ہوں اور میں نے دروازہ کبھی بند نہیں کیا۔ وہ جو ہم نے کال اب کیے ہیں وہ کمیٹی کے تھے گورنمنٹ کے ساتھ، کیونکہ وہ نوٹیفیکیشن تک نہیں کر رہے تھے۔ خان صاحب نے کہا مذاکرات ہو لیکن میں نے اپنے لیے ڈیل کی خاطر نہیں ہے، میں جمہوریت کی خاطر کر رہا ہوں، سپریمیسی آف کنٹری کی خاطر کر رہا ہوں، رول آف لا کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے میں نے کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی دروازہ بند نہیں کیا۔ سیکنڈ میسج، یہ خان صاحب نے 1 2 3 کر کے بتایا۔ سیکنڈ جو خان صاحب نے کہا وہ کہتا ہے ہارڈ اسٹیٹ کے سافٹ اسٹیٹ۔ خان صاحب کہتے ہیں میں ہارڈ اسٹیٹ کو سپورٹ۔ راجہ صاحب یہ بتائیے گا، آپ بار بار عدالتی فیصلے کا بتاتے ہیں کہ عدالتی فیصلے کے مطابق عمل درآمد ہو، لیکن حکومت اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر رہی، جو سرکار ہے وہ عمل درآمد نہیں کر رہی۔ یہ جو آپ لسٹ بناتے ہیں وہ آپ اپنی قیادت کے ساتھ کسی کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں یا اپنی مرضی کے ساتھ آپ ہی؟ نہیں، بالکل مشورہ ہوتا ہے اور اس میں جو نام ڈالنے ہوتے ہیں وہ مشاورت سے ڈالے جاتے ہیں۔ برسٹر گور کا بھی نام آپ نے نہیں ڈالا تو لیکن نہیں تھا نا کل موقع، 2 صدور تھے ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ بار کے، ایک بشرا بی بی کی طرف سے خواہش تھی مشال یوسف زئی کی، خان صاحب کا حکم ہے کہ ظہیر عباس صاحب اور نیاز اللہ نیازی جو ان کے اسپوکس پرسن ہیں ان کا نام ضرور ڈالا جائے، تو اس کے بعد ایک ہی گنجائش تھی، چھٹی صرف میں تھا۔ ہم نے یہی کہا تھا، گور صاحب سے میری بات ہو گئی تھی کہ اگلے ہفتے آپ آئیں گے، اور آج بلکہ مقدمہ تھا GHQ حملہ کیس، اس میں بھی ملاقات ہونی تھی، کل سیاسی لوگوں کی ملاقات ہے، وہ لسٹ بھی میں آج بھیج دوں گا، اس میں بھی یہ عمل غالباً نہیں کریں گے۔ تو بہت سے مواقع تھے، اس لیے یہ نہیں ہوتا کہ ایک دن کوئی نہیں گیا تو وہ قاعدے قانون کو پھاڑ دے اور کہ میں اس کو مانتا ہی نہیں، ہر 2-3 دن کے بعد ملاقات کا موقع قانون کے مطابق آتا ہے۔ کل کا سارا دن ہی میں سمجھتا ہوں ایک سیاہ دن تھا، جو آرڈر اس عدالت کا ایک فل بینچ کا ہے، اس کی ایک بار پھر دھجیاں بکھیری گئی۔ فیملی سے ملاقات کا دن تھا، وکلاء کی ملاقات کا دن تھا، یہ عدالت میں طے ہو چکا تھا سب کی رضامندی سے کہ نام دیے جائیں گے، 6 نام وکلاء کے میں دوں گا۔ فیملی کا تو پتہ ہی ہے، 3 بہنیں ہیں، ایک ان کے بھانجے ہیں، وہ آتے ہیں ملنے۔ تو کل یہ کیا گیا کہ فیملی میں سے کہا گیا کہ 2 بہنیں جا سکتی ہیں، ایک بہن علیمہ بی بھی نہیں جا سکتی، اور وکلاء میں جو لسٹ میں نے دی تھی 6 وکلاء کی، اس میں سے 5 کو خارج کر دیا گیا، مجھے روک دیا گیا۔ 1.5 گھنٹہ میں سڑک پہ محاصرے میں رہا سپاہیوں کے، پولیس کے، اور جس کو چاہا انہوں نے اس کو آگے بھیج دیا۔ یعنی کہ ثابت یہ کرنا چاہتی تھی کل سرکار کہ ہم قادر مطلق ہیں یہاں، خدا نخواستہ، کہ عدالت کی کوئی وقت نہیں ہے، جو ہمارے لیے منظور نظر ہوگا اس کو بھیجیں گے، جس سے ہم خائف ہیں اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ آئین، قانون، عدالت اپنی جگہ، ہم فیصلہ کریں گے کہ کس نے ملنے جانا ہے اور کس نے نہیں ملنے جانا۔ سر جو آپ نے لسٹ دی تھی وہ تو ایک نام بھی اندر نہیں گیا، یہ کیا وجہ؟ جی اس میں سے ایک نام گیا، ظہیر عباس صاحب، باقی 5 نام بالکل غیر متعلق تھے، وہ اس لسٹ میں شامل نہیں تھے، ان کو نہیں جانا چاہیے تھا، اور اس حوالے سے میں نے اپنا موقف بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے کل بھی، اور آئندہ بھی میں کرتا سر ہوں۔ ایک نجی کیس میں ابھی علی صاحب یہاں آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے خان صاحب نے بلایا تھا، میں تب گیا ہوں۔ نہیں، یہ غلط بات ہے، کسی نے نہیں بلایا تھا، یہ غلط ایک روایت ہے، ہر بندہ آ کے یہ بول دے مجھے بلایا تھا، کوئی یہ روایت نہیں ہے، کوئی یہ طریقہ بھی نہیں ہے۔ جب ایک چیز واضح ہو گئی، قانون میں آ گیا، عدالت کے فیصلے میں آ گیا کہ ایک SOP ہے، اس کے تحت آپ نے جانا ہے، اس کے بغیر آپ نے نہیں جانا، تو یہ بالکل غلط ہوا تھا، کسی کو اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ فیملی سے ابھی آپ کا رابطہ ہوا ہے، وہ کہاں ہے اس وقت؟ جی وہ ٹھیک ہے، رات ان کو ایک ویرانے میں چھوڑ دیا گیا تھا آدھی رات کے وقت، وہاں سے وہ پہنچ چکے ہیں اپنی رہائش کا۔ شکریہ سر یہ بتائے گا، آپ نے کہا کہ جو منظور نظر لوگ ہیں کل ان کی ملاقات کروائی گئی، برسٹر گور کی بھی ملاقات ہوئی تھی، کیا وہ بھی حکومت کے لیکن ظاہر ہے میں منظور نظر نہیں ہوں نا، اس کا تو یہی مطلب ہوا نا کہ کچھ لوگ کم ان کو یہ کہہ لیجئے ناپسندیدہ ہیں، کچھ زیادہ ناپسندیدہ ہیں، یا کچھ منظور نظر ہیں، کچھ منظور نظر نہیں ہیں، تو میں نے اس کا سخت نوٹس لیا ہے، اور یہ بات آئندہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری پارٹی کا کوئی شخص جو ہے اس قاعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، نام دے دیے جائیں گے۔ لوگ لاہور سے آئے تھے، 2 صدور آئے تھے، صدر لاہور ہائی کورٹ بار، صدر ڈسٹرکٹ بار لاہور، وہ کھڑے رہے، بہنیں زمین پہ بیٹھی ہوئی تھی، مجھے حصار میں لیا ہوا تھا سپاہیوں نے، اور 5 لوگ دندناتے ہوئے اندر چلے گئے۔ یہ غلط تھا، جس زاویے سے بھی دیکھا جائے یہ بات غلط تھی، اور میں اس کے خلاف سٹینڈ لیتا رہوں۔ سر یہ بتائیے گا 9 مئی کی جو سماعت ہے وہ اگلی سماعت اب اڈیالہ جیل میں ہی ہوگی، آج اظہار دہشت گردی کے عدالت میں ہوگی، تو کیسے دیکھ رہے ہیں معاملہ پھر سے واپس چلیں جی ٹھیک ہے، معاملات چلیں، اور جو حق سچ ہے وہ انشاءاللہ سامنے آئے گا۔ یہ معاملہ ہائی کورٹ میں آئے گا، سپریم کورٹ آئے گا،
یہ ایک سیاسی نوعیت کا یہ مقدمہ ہے ہماری نظر میں. ہم بڑا واضح موقف رکھتے ہیں کہ 9 مئی کو کیا ہوا. ہم اس کو ایک فالس فلیگ آپریشن کہتے ہیں. اس دن ایک منصوبہ بندی کے تحت یہ تمام واقعہ کرنے والوں نے کیا. ہمارے لوگ بالکل ایک پرامن احتجاج کر رہے تھے. جو تشدد ہوا، جو واقعات ہوئے، ہم چاہتے ہیں کہ کھل کے تمام بات سامنے آئے. ہم نے اسی لیے جوڈیشل کمیشن کا تقاضا کیا ہے. وہ نہیں بنایا جا رہا کہ اس دن کیسے ہو گیا کہ اتنی جگہوں پہ کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، دروازے کھل گئے، گیٹ کھل گئے. تو بہرحال یہ بات اپنی جگہ ہے. اب جب عدالت میں معاملہ چلے گا، کچھ معاملات سامنے آ جائیں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ تک ظاہر ہے ہم جائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اب یہ جو نظام ہمیں میسر ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، اس میں ان مقدمات کے ساتھ کیا ہوتا ہے.